آپ قبلہ علامہ واجب الاحترام قبلہ زیگم عباس مجتبی صاحب آپ گجرانوالہ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد وآل محمد بلند الصلاۃ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم واحسن صورکم وإلیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر الميامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وعشیرتہم ومحبیہم وموالہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الأمی النبی الکریم صلی دعائے پروردگار عالم بانیان کے یہ صفحہ اللہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جناب سید علی نقی شاہ صاحب اور ان کے جتنے معاونین بزرگان بھائی دوست احباب ان کے مرید جو اس ذکر خاص میں حصہ لے رہے ہیں، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ رات کی اس پہر میں اپنوں کے لیے بھی کوئی نہیں بیٹھتا، جتنے احباب ذکر کے لیے تشریف فرمائے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ مل کے آمین کہیے۔ پروردگار اس وقت ہمارے ملک کے حالات انتہائی سنگین اور کشیدہ ہیں، پروردگار ہمارے ملک میں امن و امان کی دولت نصیب فرمائے، شیعہ سنی بھائیوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ ایسے شرپسند عناصر جو ایسی تحریر یا تقریر کرتے ہیں جس سے شیعہ سنی بھائیوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر وہ ہدایت کی لکیر کراس کر چکے ہیں تو خدا انہیں نصف و نابود فرمائے۔ ملک میں امن و امان کی سلامتی کی بحالی اور بحالی میں وسعت کے لیے 14 معصومین کی پاکزاد پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ جو بھائی باہر کھڑے ہیں کافی جگہ آگے ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی صف اذا کا حصہ بن جائیے۔ یہاں جو میرے نوجوان بھائی ہیں، میں ظاہر ہے بڑے تو بڑے ہیں، میں ان سے نہیں کہہ سکتا، یہاں کافی جگہ ہے، اگر آپ مولا کے نام کے صدقے میں اٹھ کے میرے پاس آ جائیں، جتنے نوجوان بھائی ہیں یا جو مجھ سے چھوٹے ہیں، آپ سے گزارش ہے نظر اللہ نیاز حسین یہاں میرے پاس، یہاں اس چٹائی پہ جو ممبر کے ارد گرد ہے نا، یہاں آ جائیں بھائی، یہ میرے پاس آ جائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ کو تکلیف دی صرف اس لیے تاکہ ماحول اچھا بن جائے گا۔ جی بسم اللہ۔ جو بھائی صف اللہ کے باہر ہیں، آپ سے گزارش ہے تھوڑی سی تکلیف کر کے آ جائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بزرگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، کوئی مریض ہے تو مولا صحت تندرستی عطا فرمائے۔
जो तंदुरुस्त हैं, नौजवान हैं, आपसे गुजारिश है नज़र अल्लाह न्याज़ुल हुसैन थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। नारे तकबीर, हलाली ज़्यादा है, आवाज़ थोड़ा आया है। नारे रिसालत, मिलके ऊंचा नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मालिक आपको सलामत रखे। एक ज़माना था जब लोग शियों से मुतनफ़र करने के लिए ये कहा करते थे कि अगर आप मजलिस में जाएंगे तो निकाह टूट जाएगा, या शियों का लंगर करेंगे तो आप हराम खाएंगे, क्योंकि शिया अपने बच्चे काट के चावलों में डालते हैं। अब चूँकि शऊर आ गया है, अब लोग आके हमारे चावल खाते हैं और वह महसूस करते हैं कि इसमें तो मुर्गे के बच्चे हैं, शिया के बच्चे नहीं। तो ये एक ज़माना था। अब जब हमारा दौर आया है तो सामने मोहतरम, मुझसे 1000 गुना बेहतर दीन समझने वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, मुझे इस बात का एहसास है। अब जो ज़माना आया है, अब एक नए अंदाज में मौलवी साहब लोगों को शीयत से दूर करते हैं और नफ़रत की आग बढ़ा रहे हैं। वो क्या है, गौर से सुनिएगा। मुझे बानी साहब ने जो हुक्म दिया मैं उनका हुक्म पूरा करता हूँ, लेकिन तमहीद में 2 मिनट लूँगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आज ये कह के मौलवी लोगों को गुमराह करता है कि नऊज़ बिल्लाह, पढ़े लिखे भाइयों, शिया इसलिए काफिर हैं कि ये नऊज़ बिल्लाह मौला अली को नबी पाक से बढ़ा देते हैं, और आपको पता है जो ऐसा करता है वो काफिर है। हमारा अकीदा ये नहीं है, बल्कि अगर जुमला कहूँ और आप महसूस ना करें कि आधी रात है या चिट्टा दिन है, ये आपकी दुआ बताएगी कि आप सुनने के मूड में हैं या थके हुए बैठे हैं। मौलवी साहब झूठ मत बोलिए, हम तो अली को मौला मानते ही इसलिए हैं कि नबी ने कहा था जिसका मैं मौला हूँ उसका अली। जो मेरे करीब भाई बैठे हैं ना बोलिएगा, हर बंदा बोले जी मिल के हाय अली। जो मेरे भाई करीब बैठे हैं, आपसे गुजारिश है कि आपने अपने नौकर का साथ देना है। नौजवान भाइयों, हैरानगी की बात यह है कि जो मुझसे उम्र में बड़े हैं वो अच्छा बोल रहे हैं, और जो छोटे हैं, जो नौजवान हैं, वो खामोशी सुन रहे हैं। ये अफसोस का मुकाम है कि देखिए सारे बुजुर्ग जो हैं कितना सोना कितना अच्छा बोल रहे हैं, और नौजवान हो के आप चुप रहेंगे, फिर मुझे अफसोस होगा। जो मेरे भाई करीब हैं, ऐसा जुमला कहने लगा हूँ, अगर आप मेरे इंतज़ार में थे, आपको तकलीफ़ हुई तो मैं दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मुझे बानी साहब ने 11 बजे का टाइम दिया था, इतनी सख्त आंखों से ना देखिए, मुझे 11 बजे का हुक्म था, इसलिए मैं आपकी खिदमत में 11 बजे आ गया हूँ। मैं जुमला कहूँगा, अगर जनाब के दिल पे जाके ठक लगे तो आपकी आवाज़ मिंबर तक आनी चाहिए। मौलवी साहब तो ये कहता है कि शिया अली को ज़्यादा मानते हैं, हमारा कलिमा गवाह है, हमारे कलिमे में मुस्तफ़ा पहले है, मुर्तज़ाबाद में है, मुस्तफ़ा पहले है, मुर्तज़ाबाद में है, मुस्तफ़ा पहले है, मुर्तज़ाबाद में है। बाबा जी अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं हैरान हूँ कि आपका सर सफ़ेद है, दाढ़ी सफ़ेद है, और आप जवानों की तरह सुन रहे हैं। अब मैं चेक करता हूँ कि आपके जवान कैसे सुनेंगे। अरे मौलवी साहब याद रख, झूठ ना बोल, हम नबी पाक को मौला अली से इतना ज्यादा ऊंचा मानते हैं, अगर अली भी किसी जंग में नबी को छोड़ जाता, हम अली को भी छोड़ जाते। गहरा जुमला था भाईजान, अल्लाह आपके हाथों को सलामत, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। हर भाई बोले जी जी हो, बिस्मिल्लाह कर, मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अंकल जी बहुत शुक्रिया। जनाब सईदा आप जी हैं भाई, मौला आपका साया सलामत रखे। मेरे नौजवान भाइयों, खुदा अली अकबर की जूती के सदके में आपकी जवानियाँ सलामत रखें। आप तो ऐसा सुन रहे हैं कि जैसे मैं लाहौर में पढ़ रहा हूँ। आपने जंगल को ऐसा मंगल बनाया हुआ है। अल्लाह आपकी इस आबादी को शादोआबाद रखे, और कम अज़ कम इस गाँव को मौला के ज़हूर तक शादोआबाद रखे। इतना आपने अच्छा सुना है। हाँ, अगर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आवाज़ साफ़ है ना, ठीक है, अली छोड़ जाते, हम अली को भी छोड़ जाते। जुमला गहरा है, अगर आप चाहते हैं तो मैं वजाहत कर देता हूँ, अगर चाहते हैं तो इशारा कर देता हूँ। दुश्मन अहले बैत को कहते हैं हम नासबी, और वो जल के सड़ के हसद करके हमें कहते हैं राफजी। राफजी निकला है रिफ से, रे फेज़वात। रिफ का माना किसी को छोड़ दिया है। चूंकि हमने कुछ लोगों को छोड़ रखा है, हम उनको नहीं मानते, इसलिए हमें कहा जाता है कि ये राफजी हैं। अरे अगर अली छोड़ जाता, हम अली को भी छोड़ जाते। मौलवी याद रख, हमने फकत उसे छोड़ा है जिसने नबी को छोड़ा। साहब आपने बोल रहे, अल्लाह आपको
मालिक आपको सलामत रखे। जो मेरे भाई करीब है भाई, आपने भी मेरा दुआ में मेरा साथ देना है। बिस्मिल्लाह करम, बादशाह आपको सलामत रखे। हमने सिर्फ उसे छोड़ा है जिसने नबी को छोड़ा। अब ज़रा मैं चाहता हूँ कि जो नौजवान हैं या जो मुझसे छोटे भाई हैं वो भी समझ लें कि ये बुजुर्ग उठ उठ के नारे क्यों लगा रहे थे। मैं कह रहा हूँ जंग हो या जनाजा, हमने उसे छोड़ा है जिसने नबी को छोड़ा। सरकार से अल्लाह आपको सलामत रखे। और अब पर्दे में रख के 7 पर्दों की तह लगा के जुमला कहने लगा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ज़ाया नहीं फरमाएंगे। जितना आप अच्छा सुन रहे हैं जुमला ज़ाया नहीं होगा। अरे मौलवी साहब, हम तो ये भी नहीं देखते ईरानी कौन है, अफ़गानी कौन है, सऊदी कौन है, कवैती कौन है, इराकी कौन है, शामी कौन है, अफ्रीकी कौन है, अमरीकी कौन है, अरे इंडियन कौन है, पाकिस्तानी कौन है। हम तो ये भी नहीं देखते मर्द कौन है, औरत कौन है, बूढ़ा कौन है, बच्चा कौन है। एक जुमला 2 बार कहूँगा, खुद ही समझ लेना। अरे हम तो ये भी नहीं देखते गोरा कौन है और काला कौन है, और गोरा कौन है और काला कौन है। हम तो फ़कत वो देखते हैं जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, क्या कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। अल्लाह आपके हाथों में सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे जी। और चाचा जी और एतराज़ क्या है? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कहते हैं पहली बात तो यह है कि इनको नबी की शान आती नहीं, गाली मुकी। ये तो नबी को, और कभी अगर इनका ज़ाकिर मुस्तफ़ा की शान पढ़े, जैसे मैं आपका नौकर आपके सामने ज़ाकिर हूँ, तो इनका मजमा चुप ही हो जाता है, इन्हें सांप ही सूंघ जाता है, इनका मजमा खामोश हो जाता है। बैठते हैं अली अली अली, खड़े होते हैं हुसैन हुसैन हुसैन। इन्हें पता ही नहीं नबी की शान क्या है, ना इनको पता है और ना इनको आती है। मैं आपके सामने चंद जुमले पाक मुस्तफ़ा के पढ़ने लगा हूँ। वो मुस्तफ़ा जो शीयों का मुस्तफ़ा है, वो मुस्तफ़ा पढ़ने लगा हूँ। आपसे गुजारिश है कि आपकी पाकीज़ा आवाज़ मिंबर तक आनी चाहिए। कौन है मेरा मुस्तफ़ा, कौन है मेरा मुस्तफ़ा? जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर कलमे पे मजबूर हो जाए। भाई खुदा आपको सलामत, अल्लाह आपकी आंखों में रहम फरमाए। मैं कब से देख रहा हूँ कि आपकी आंखें सुर्ख हैं जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर सुब्बूहन कुद्दूस उनकी तस्बीह पे मजबूर हो जाए। ऐसी कुल्ली रहमत को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। ऐसे आलम दीन का नाम लूँ जिसे शिया प्यार करते हैं, सुन्नी प्यार करते हैं, अहले हदीस प्यार करते हैं, हनफी, देवबंदी, बरेलवी, हत्ता कि आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उनके हाथ चूमते हैं, उठ उठ के सलामें करते हैं, हुकूमती मशीनरी में उनसे मशवरे करते हैं। मैं नाम लेता हूँ, इंशाल्लाह आपको भी पसंद होंगे। जनाब मौलाना तारिक जमील मदज़िल्लाहुल आली, मैं उनको सलाम करता हूँ। मेरा जी चाहता है मैं उनकी जूती चूमूँ। जब वो करबला बयान करते हैं ना, तो मेरा जी चाहता है मैं उनकी जूती चूम लूँ। जब वो हुसैन के ज़ाकिर बन के बोलते हैं, मेरा जी चाहता है मैं उनके नलैन को चूम लूँ। ये उनका जुमला है, नाखुन बराबर ये शिया 2 टके का ज़ाकिर ख़यानत करे, मेरा सर काट के कुत्तों को खिला दें। आधी रात को आप मट्टी पर बैठ के ना बोलें, आप जाने शाह जाने दरा जाने। उनसे पूछा गया कि भला 2 टके का शिया ज़ाकिर कह रहा था, जिसके हाथों पे पत्थर बोले वो मुस्तफ़ा। आप बड़े आलिम दीन हैं, आप बताइए ना मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? जिसकी अम्मा शिया वो जरूर बोले कि भला मिंबर पे मुस्कुराए। मुस्कुरा कहते हैं क्या बताऊं, जो वहशी और दरिंदों को रज़ी अल्लाह बना दे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा खुदा की कसम कह रहा अल्लाह आपको सलामत रखे। साउंड वाले भाई अच्छा चला रहे हैं आप। जब मैं आस्ता हूँ तो थोड़ा बढ़ा दिया करें, मैं बढ़ दूँ तो आप आस्ता कर लें। अब ठीक है, आपकी ड्यूटी भी ठीक है। जो वहशी और दरिंदों को रज़ी अल्लाह बना दे ऐसे। भाई मुझे ये बताइए, जो जनाब हमज़ा का कातिल था वो वाशी था ना, और जो अपनी बेटी जिंदा दफन कर दे वो दरिंदा है ना। तो जो वहशी और दरिंदों को रज़ी अल्लाह बना दे उसे मुस्तफ़ा कहते। बातें कितनी हो गई? जिसके हाथों पे पत्थर बोले वो मुस्तफ़ा, जो वहशी और दरिंदों को रज़ी अल्लाह बनाते वो मुस्तफ़ा। जाना है मैंने विलायत तक, मेरा साथ दीजिएगा। तीसरी बात, जनाब सलमान फ़ारसी बच्चे बच्चे जानते हैं, जब सईदों की चौखट से दूर थे तो फ़ारसी थे, जब सदात की चौखट पे आ गए तो मोहम्मदी हो गए। अच्छा, आज मैंने एक ना गुजरात में सुबह तकरीबन दिन को मजलिस पढ़ी है 1-2 बजे, तो वहाँ एक मैंने जुमला कहा था, वो मैंने आज तक मेंबर से नहीं कहा। आप इजाज़त दे तो जुमला कह लो। ऐसे जुमले को हम इसलिए डरते हैं कि फिर लोग कहते हैं जी चंगी भली पढ़ता सिपाही इतने रह गया। आप ये भी कहेंगे ना रह गया, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं, पैगाम इतना बड़ा है। आप मुझे ये बताइए कि भाई, और छोटा पुत्र ये जो बच्चा बैठा सामने, बेटा मुझे ये बताओ, अगर कोई शख्स 3री जमात पास कर ले तो 2री में हो जाता है ना? है? वो हैरान हो गया बच्चा कि मैं तो सियाना बंदा समझ के बैठा हुआ।
कैसे बेवकूफ़ नहीं सुनने यहाँ पे। बच्चा कहता है कि जो बंदा तीसरी जमात पास करे वो कहाँ जाता है? चौथी। आज तक पता नहीं किस एतबार से लोग बहस करते हैं आल अफजल है क्या सहाब अफजल है। और ये भी दो जमातें हैं, एक जमात है आले मोहम्मद की, एक जमात है असहाबे मोहम्मद की। अगर तूने चेक करना हो ना कि बड़ी कौन सी है तो बड़ा आसान तरीका है। जंगे खंदक में सहाबी को क्लास बढ़ा के कहा था हट जाओ, ये मिन्ना हदल बेहतर है। लाहौर वाला जुमला तो मैंने आपके सामने कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई ये सहाबी तो था भाई, जनाबे सलमान सहाबी थे ना, तो रसूल क्लास बढ़ा के दूसरी में कर रहे हैं कि चौथी में? इसका मतलब है सरकार ने दुनिया को बताया कि पहले रजी अल्लाह था, अब मिन्ना अहलल बैत है, यानी बता दिया असहाब छोटी क्लास है और अहले बैत। इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, जी चाहता है कि जुमला हदिया करूं। 3-4 बंदे फारिस से मिलने के लिए आ गए। इस इलाके का नाम क्या है? जफरवाल। जफरवाल से कोई सैयद ज़्यादा चला जाए लाहौर में, लाहौर शिफ्ट हो जाए, तो पता है लाहौर वाले से क्या कहेंगे? जफरवाल लिशारी। हालांकि रहता कहाँ है वो? लाहौर। इसका मतलब है पिछले पिंड की निस्बत रहती है ना। तो पिछले पिंड से बंदे मिलने आ गए कि सुना है सलमान जब से सईदों के दरवाजे पे गया है बड़े बड़े काम करता है। मुस्तफ़ा कौन? तीसरी बार बड़े बड़े काम करता है, आओ चल के देखें। ये बंदे पहुंचे भाईजान, जनाब सलमान ने पहचाना, हाँ भाई फतू फलाना फलाना, सुनाओ जी क्या हाल है, ठीक ठाक हो? कहा यहाँ बैठो, ये पानी पियो, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, आप यहाँ बैठो, मैं भी बाहर जाता हूँ, आपके लिए कमाल का ताज़ा गोश्त बनवा के लाता हूँ, आप यहाँ बैठो। और जफरवाल वालों, सलमान के घर में कुछ होना चाहिए भी नहीं था, इसलिए कि सलमान अपने घर में रहते ही नहीं थे। और अगर आपने सुनना है कि वो कहाँ रहते थे, तो जो भाई बाहर खड़े हैं आपसे गुजारिश है आपकी पकीदा आवाज मिंबर तक आए। नाम मिंबर साहब अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं बताऊं कहाँ रहते थे? सलमान 2 ही जगह पे रहते थे, या जलील के घर पे या अली के दर पे। सरकार ठीक है जी, 2 ही जगह रहते थे। बादशाह आपको सलामत रखे सारे जी। भाई मौला आपको सलामत रखे। भाई मैं आपको सलाम करता हूँ दोनों हाथों से। आपने तकरीबन 11:30 हो गया रात के, और ऐसा लग रहा है जैसे दिन के 11:30 हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या आपकी फ्रेशनेस है, इतना अच्छा बोल रहे हैं। मौला सबकी हाजिरियाँ नौकरियाँ कबूल फरमाए। मुस्तफ़ा कौन? तीसरी बात फरमाया तुम घर बैठो, मैं भी जाता हूँ, बेहतरीन सा गोश्त जनाब के लिए अभी लेके आता हूँ। बाबा जी जनाब सलमान चले। 2020 के जनवरी में कोरोना से पहले मैं जब गया उम्रे के लिए मक्का मदीना की, मैंने ज़ियारत की। दुआ है आधी रात को अल्लाह इस जिक्र के सदक़े में आप सबको ले जाए। तो सामने मोहतरम आज भी वो वीराना मौजूद है जो जनाब सलमान के वक्त में था। होटल से वो काली काली पहाड़ियाँ मदीने के राउंड अबाउट आज भी नज़र आती हैं। तो जनाब सलमान ने मेहमानों से कहा कि यहाँ बैठो। वो बैठे नहीं, वो पीछे पीछे। आबादी क्रॉस हुई, वीराना आया। जितनी आपकी अच्छी बेदारी है ना, आपने मुझे उम्मीद है कि बात को दरमियान ही से पकड़ लेना है। जनाब सलमान ने वीराना देखे ना भाई, कान पे ऐसे हाथ रखे जैसे शिया अज़ान देते हैं, और हाथ रख के कहते हैं एक हिरन से गुजारिश है ज़िबा होने के लिए हाजिर हो जाए, मेरे घर में मेहमान आए हैं, मैंने उनके मेहमान नवाज़ी करनी है। अंकल जी खुदा की कसम लिखा है, अभी सलमान ये कह रहे थे, सामने से दरूद पढ़ता हुआ यंग सा गोल्डन कलर का हिरन, खूबसूरत हिरन, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद पढ़ते मैं देखता हूँ। किसकी अम्मा शिया थी और कौन फिर भी चुप रहा। दरूद पढ़ता हुआ हिरन सामने से आया, उसने अपना मत्था सलमान की जूती में रख के कहा जहान आपका नौकर है, क्योंकि आप ज़हरा के नौकर हैं। मौला आपको सलामत रखे। सारे मिलके जी खत्म कुरान कुल्ले ईमान। बादशाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, मौला लंबी जिंदगी आपकी करे। अच्छा मुस्तफ़ा कौन? तीसरी बात। अभी सलमान बातें कर रहे हैं, वो हिरन कहता सरकार मैं आपका नौकर हूँ, चूँकि आप सैयदा के नौकर हैं, अर्श फर्श आपका नौकर है, मुझे कान से पकड़िए, मुझे ले जाइए, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वल्लाहु अकबर तकबीर डालिए, खूबसूरत सी बोटियाँ बना के पीसेस करके खिलाइए। अच्छा वो दरख्त के पीछे छुपे हुए थे, उन्होंने यूँ देखा, वो फ़ौरन दरख्त की ओर से बाहर आए। मुस्तफ़ा कौन? तीसरी बात, जिसे मौजू याद हो वो कंजूसी न करे। रानों पे हाथ मार करते हैं सलमान, अब जानवर भी तेरी बातें मानते हैं। फरमाया क्या करूं, जब से बतूल के बाबा ने मिन्ना हदल बैत कहा है ना, मैं जो कहता हूं वही हो जाता है। हाय हाय, ये बादशाह की विलायत है।
یہ ولایت ہے بادشاہوں کی، نوکر کو بھی کن کے مختار بنا دیتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں تین باتیں ہوں گی، چوتھا جملہ کہوں گا لیکن ہاتھ پہلے جوڑوں گا، ادھر سے ہاتھ جوڑوں گا اور منہ سے منت کروں گا، ترلا کروں گا آپ کا۔ یہ دیکھیے پورے پنڈال سے جہاں جہاں تک مجھے کو دیکھ رہا ہے، میرے لیے نہیں، اپنے 2 ٹکے کے نوکر کے لیے نہیں، مذہب کی غیرت کے لیے ریکویسٹ ہے، اس لفظ پہ پھیپھڑے کی آخری تہ سے ہر حلالی زور سے بولے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ بادشاہ علی کو زیادہ مانتے ہیں اور نعوذ باللہ مصطفیٰ پاک کو تھوڑا مانتے ہیں، اس لیے اس جملے پہ ریکویسٹ ہے۔ یہ جملہ ہی ایسا ہے، کم از کم وہ شیعہ جس کی ماں شیعہ ہے، دیکھیے 2 بندے نہ بولے مجھے کوئی دکھ نہیں، سنی بھائی نہ بولیں، اگر بیٹھے ہیں تو وہ ہمارے مہمان ہیں، ہماری جان ہے، وہ نہ بولے، نو ڈاؤٹ نو ڈیبیٹ، نیا شیر چپ رہے آپ ہی سے آنا ہو جائے گا۔ 2 بندے نہ بولے دکھ ہے، حسبی نسبی سید اور وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے، یہ 2 بندے نہ بولے، قبر تک گلہ کرنا میرا حق بنتا ہے۔ اس جملے میں سب نے بولا ہے، تیرا 12واں امام بادشاہ علی کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا خاسف النعل و کاشف المحل، مشکلیں حل کرنے والے علی پہ سلام، اور علی پہ سلام جو محمد کی جوتیاں گاڑتا ہے۔ میں بادشاہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھتا ہوں۔ بھائی نوجوانوں، مولا آپ کو سلامت رکھتا، بسم اللہ کرا، بسم حیدری۔ بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھتا، اس پاک علی پہ سلام۔ یہ نرجس کے لال کہہ رہے ہیں، وقت کی حجت، وقت کے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، 12ویں امام کہہ رہے ہیں، میرا سلام اس علی پہ کاشف المحل جو مشکل کشا ہے، وہ خاصف النعل اور جو جوتیاں گاڑتا ہے، میرے اس دادے پہ سلام جو میرے نانا کی جوتیاں گاڑتا ہے۔ اب آئیے جی، میں آپ سب کا ویسے بھی نوکر ہوں، میری اوقات بھی یہی ہے کہ میں آپ کا نوکر ہوں، اور اب آپ کا ڈبل نوکر بن کے میں سوال پوچھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کائنات کے سید 12 ہیں، 12 کے سید آپ ہیں، 2 جہاں کا مولا علی ہے، علی کے مولا آپ ہیں۔ بادشاہ جی ایک سوال ہے، گستاخی معاف، پاک سیدوں کے سید، نبیوں کے نبی، رسولوں کے سردار، اللہ کی سب سے بڑی حجت، ریکویسٹ ہے کہ ہاتھ جوڑ کے، بادشاہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ میں دھڑ ہوں، علی سر ہے، میں شہر ہوں، علی در ہے، میں موسیٰ ہوں، علی ہارون ہے، میں علی کا بھائی، علی میرا بھائی، مقدم کہو، ادھی رات ہو گئی مجلس سے، مقدم کہو، جس کا میں مولا اس کا علیم۔ بادشاہ جی گستاخی معاف، پاک سید لاجپال بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر سے آپ کہتے ہیں علی مجھ جیسا مولا ہے، اور ادھر سے جب بھی جوتی ٹوٹے آپ علی کو دیتے ہیں۔ بادشاہ جی گستاخی معاف، کیا مدینے میں موچی نہیں تھے؟ اگر کوئی موچی نہیں تھا تو کیا صحابہ کرام نہیں تھے؟ کسی ایک صحابی کو جوتی دیتے، وہ آپ کی جوتی گانٹ دیتا۔ بادشاہ جی جب بھی جوتی ٹوٹے آپ علی کو دیتے ہیں۔ آواز رسالت آئی اور زیکم مجتبی ہزیان نہ تک، تجھے پتہ نہیں اس جوتی نے وہاں جانا ہے جہاں کوئی نبی نہیں جا سکا، اگر علی کے علاوہ کوئی اور چھو لے جب وہاں جانے کے لائق نہیں رہے گے۔ بھائی زبان سے بولیے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو بھائی باہر کھڑے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے غدیر کی یاد میں حیدری، بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کیا کمال کے چہرے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آدھی رات کو بیٹھے ہوئے ہیں صرف ذکر کے لیے، اللہ آپ کے خوبصورت چہروں کو سلامت رکھے، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ سرکار باتیں کتنی ہو گئی؟ سارے زور سے بولیے ذرا، کتنی؟ کیمرے مین بھائی جی چونکہ میں ایسے اشارہ کر رہا ہوں، ذرا میرا ہاتھ دکھائیے۔ تو جی 5ویں بات، حق الیقین علامہ باقر مجلسی اور سنن بہقی سنیوں کتاب، 80 کتابوں سے زیادہ روایت ہے، یہ میں جس کا نام لے رہا ہوں وہ سن لیجیے۔ حق الیقین 2 جلد علامہ باقر مجلسی۔ 5ویں بات، کون مصطفیٰ؟ 7-8 کے بعد نتیجہ دوں گا، پہلا ابھی میں شروع کر رہا ہوں۔ کون مصطفیٰ؟ وہ فرماتے ہیں چاچا جی، جو بزرگ بیٹھے ہیں آپ کے لیے جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ میں کسی ماڑے مسکین غریب بندے کی بچی کی شادی ہوتی، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ پوری بارات کے لیے پرفیوم کا بندوبست کر سکے، کیونکہ پہلے زمانے میں خوشبو کا انتظام پوری بارات کے لیے کیا جاتا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں۔ اس کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ غریب بندہ بھائی جان اپنے گھر سے پانی کی بالٹی بھر کے بطول کے بابا کی خدمت میں لاتا، اور سید 2 جہاں اس میں سے چند قطرے لے کے ظفروال والوں اس منہ میں ڈالتے جس سے قرآن نکلتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چونکہ میں ظفروال آپ کے اس پنڈ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، اس لیے میرا جی چاہتا کہ پہلے میں ہاتھ جوڑ کے ایک منت آپ سے کر لوں،
اور باقی جو 10 منٹ کی مجلس باقی رہ گئی ہے پھر وہ بعد میں پڑھتا ہوں. میں آپ کا وہ نوکر ہوں، وہ آپ کا پتر ہوں، وہ 2 ٹکے کا ذاکر ہوں جس کی ایک بہت بڑی خامی ہے، وہ میں ممبر پہ بیٹھ کے ادب سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. وہ خامی یہ ہے کہ مجھے 5 منٹ دیں یا 5 گھنٹے. آؤ نہ میں سال لینا، یہ مہربانی، نہ سانس لیتا ہوں نہ لینے دیتا ہوں. اگر جناب کی آواز میں کمی آ گئی پھر میں سلام کر کے چلا جاؤں گا، اور اگر ایسے ہی ولایت کا پیٹرول ممبر تک آتا رہا اونچی آواز میں، آپ کا نوکر حاضر ہے، ہمارا کام ہی یہی ہے آپ کی نوکری کرنا. اس لیے میں نے سانس نہیں لینا. 1 منٹ کے بعد معرفت کے موتی جناب کی جھولیوں میں نظر کرتا رہوں گا علی پاک کی جُتی کے صدقے میں. اچھا تو سرکار دو جہاں چند قطرے لے کے نا بھائی اپنے منہ میں ڈالتے ہیں. وہ پانی کا قطرہ سید پاک کی زبان اطہر سے ٹچ ہو کے ریورس جب بالٹی میں جاتا، جسے آپ کلی یا کرولی کہتے ہیں، تو پوری بالٹی پرفیوم بن جاتی. اور ایسے جملے پڑھ کے نا پھر جمعے والے دن مولوی صاحب کہتے ہیں آنکھوں سبحان اللہ. پھر پورا مجمع بے ڈھنگا سا کہتا ہے سبحان اللہ. مولوی کہاں ہوتا ہے، مجمع کہاں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف زہرا کے نوکروں کو پتا ہے پڑھنا کیسے ہے اور سننا کیسے ہے، یہ کسی اور کو نہیں پتا. تو میں کہتا ہوں، کہتا ہے آنکھوں سبحان اللہ کہ سرکار کے ایک قطرے سے پوری بالٹی پرفیوم بن گئی، بولو سبحان اللہ. مجمع کہتا ہے سبحان اللہ. میں کہتا ہوں مولوی صاحب چلو بے ڈھنگائی سے ہی سبحان اللہ کہنا بھی ثواب ہے، سبحان اللہ کہلوانا بھی ثواب ہے، لیکن مولوی صاحب قرآن سر پہ رکھ کے ایک فیصلہ تو دے. شیعہ کافر، کافر کافر، شیعہ کافر، چلو تیرا بلڈ پریشر صحیح رہتا ہے ہمیں کافر کہے، لیکن سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ تو دے کہ جس مصطفیٰ کی زبان کا ایک قطرہ بالٹی میں جائے تو پوری بالٹی پرفیوم بن جائے. وہ بدن کتنے خوشبودار ہوں گے جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہو. یار آدھی رات کو کوئی ایسے نہیں سنتا جیسے آپ سن رہے ہیں ابھی. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلام. بھائی میرا ساتھ دے رہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. بھائی پنڈ تھا میں آدھی رات کو ایسا کوئی نہیں سنتا جی. سلام میری آپ کی پاکیزہ ماؤں کو سلام. بسم اللہ بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی پاکیزہ ولادتوں پہ میرا سلام ہے جی. رات کی اس پہر میں خدا کی قسم پنڈ تھا کا مجمع ایسا نہیں سنتا. سلام ہے جی آپ کو، مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا تو باتیں کتنی ہو گئی؟ صدقے جاواں. چھٹی بات، اور چھٹی بات ایسی ہے بھائی کہ سنی مولوی سنی کتاب شیعوں سے گزارش ہے کہ ہمیں نکی جی آواز سے اتنا کر دینا، زیادہ نہیں. تو ویسے حق تو بنتا ہے کہ زیادہ بولا جائے چونکہ سنی بھائی کی بات ہے. مدارج النبوہ میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں پاک مصطفیٰ کون؟ پاک مصطفیٰ اس پاک سید کو کہتے ہیں کہ جب جنگل سے گزرتے تھے تو درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے، اور پاک سید جب پہاڑی علاقے سے گزرتے تھے تو پہاڑوں میں زلزلہ جنبش آتی تھی اور اندر سے آواز آتی تھی دو جہاں کے سید پہ سلام ہو. جب پتھریلی زمین سے بھائی جان گزرتے تو بڑے بڑے موٹے کالے بے جان پتھر اڑ اڑ کے کہتے سید پاک پہ سلام ہو، سید پاک پہ سلام ہو. جب دریا ندی سمندر نہر کے قریب سے گزرتا نا بھائی، چشمے قریب سے، پانی کے ایک ایک قطرے میں وائبریشن ہوتی، ایک ایک قطرہ حرکت کر کے کہتا سید دو جہاں پہ سلام، سید دو جہاں پہ سلام، سید دو جہاں پہ سلام. اور جب معراج کے لیے اٹھتے ہیں جبریل سلام کرتا ہے، میکائیل سلام کرتا ہے، اسرائیل سلام کرتا ہے، اسرافیل سلام کرتا ہے، قرآن سلام کرتا ہے، تورات سلام کرتی ہے، انجیل سلام کرتی ہے، زبور سلام کرتی ہے. ارے حتیٰ کہ آدم سلام کرتا ہے، نوح سلام کرتا ہے، ابراہیم سلام کرتا ہے، اسماعیل سلام کرتا ہے، موسیٰ سلام کرتا ہے، عیسیٰ سلام کرتا ہے، عرش سلام کرتا ہے، کرسی سلام کرتی ہے، مشیہ سلام کرتی ہے، ارادہ سلام کرتا ہے، لوح سلام کرتی ہے، قلم سلام کرتا ہے. اور یارہ مقدم کا یہ اللہ کی قسم اللہ سلام کرتا ہے. میرا مصطفیٰ وہ ہے جسے اللہ سلام کرتا ہے، میرا مصطفیٰ وہ ہے جسے پرندے سلام کرتے ہیں، جسے چرند سلام کرتے ہیں، جسے درندے سلام کرتے ہیں، جسے انسان سلام کرتے ہیں، جسے حیوان سلام کرتے ہیں. ارے ہر حیوان سلام کرتا ہے. اتنا اچھا مجمع ہو اور زیغم و اطمائی اتنا بڑا جملہ اپنے سینے میں چھپا کے لیتا ہے، ہو نہیں سکتا. میں اشارہ کروں گا کم از کم جس کی ماں شیعہ ہے اس کی پاکیزہ آواز منبر تک آنی چاہیے. ارے درند پرند چرند سے لے کر جنات، حیوانات، نباتات، جمادات تک ہر چیز ظفر والو ہر چیز محمد کو سلام کرتی ہے. سانپ بھی سلام ہی کرنے آیا تھا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. خدا آپ کی جوان کی بسم اللہ کرنا، جی بسم اللہ کرنا. مولا آپ کو سلامت رکھے. انکل جی سمجھ آئیے آپ کو؟ آپ اٹھ کے نعرہ لگا کے آپ کو سمجھ آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں سانپ بھی سلام ہی کرنے آیا
تھا، سانپ بھی سلام ہی کرنے آیا تھا۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے تحت صراط سے لے کے عرش بری تک کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کو سلام کرتا ہے۔ انبیاء سلام کرتے ہیں، اولیاء سلام کرتے ہیں، قرآن اور ساری کتابیں سلام کرتی ہیں، حتیٰ کہ ملائکہ اور اللہ سلام کرتا ہے۔ 6 باتیں آپ کے پتر کی تھیں، 6 باتیں آپ کے 2 ٹکے کے نوکر کی تھیں۔ اب جو جملہ کہنے لگا ہوں یہ میرا نہیں ہے، کیونکہ میں خطیب ایماندار ہوں۔ یہ جملہ ہے جناب شوکت رضا شوکت شاعر اہل بیت ملتان والے بھائی جان، یہ ان کا جملہ ہے۔ جب انہوں نے دیکھا ایک سنی کہہ رہا ہے تحت صراط سے لے کے عرش بری تک کائنات کا ذرہ ذرہ بطول کے بابا کو سلام کرتا ہے، شوکت صاحب نے سنی کو سلام کیا، قلم اٹھایا نادری پڑھ کے اور علی ولی اللہ پڑھ کے صفحہ کرداس پہ یوں قلم رکھا اور جملہ کہا، میں سنو میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جی۔ بسم اللہ کرام، مولا آپ کو سلامت رکھے جی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے جی حیدری، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بسم اللہ کرا جی، آپ دیئے بھائی، آدھی رات کو کوئی فضائل ایسے نہیں سنتا جس طرح آپ سن رہے ہیں جی۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اچھا آپ مجھے جلدی سے بتائیے باتیں کتنی ہو گئی؟ مولا سلامت رکھے آپ کو، 7ویں بات۔ اور یہ بات ایسی ہے کہ اس میں آپ کو سانس آ جائے گا۔ تھوڑا سا مجھے بھی ترس آ گیا نا کہ رات کو اتنی رات کو آدھی بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں، چلو ایک سانس لے لیں، ایک سانس لے لیں۔ میرے محترم سامعین، اس جملے پہ آپ چھوٹی سی آواز نہ بھی نکالیں، بس سر سے کہہ دیں اللہ کی قسم میں راضی ہوں۔ 7ویں بات، کون مصطفیٰ؟ جس پاک سید پر درود واجب ہو۔ اللہ سلامت رکھے بھائی جان، نوجوانوں مستحب نہیں واجب، یعنی اگر پاک بطول کے پاک بابا کی پاک ذات پہ آپ درود نہ پڑھیں نماز تماچا بن کے آپ کے منہ پہ لگے گی، نماز قبول۔ درود کون سا؟ شیعوں والا؟ نہیں پائے جی، سوری وہ نہیں پڑھوں گا، سنی بھائیوں والا پڑھوں گا۔ کیوں؟ 2 وجہوں سے، ایک اس لیے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، تعداد میں سے زیادہ ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ ان کا درود ہمارے درود سے بڑا ہے، ہمارا درود ان کے درود کے اندر شامل ہے بھائی جی۔ بسم اللہ جناب، ذاکر صاحب آگے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ چہرہ بتا رہا ہے کہ بہت اکے ہو، میرے خیال کافی دیر کے آئے ہیں۔ آپ کو پتا کہ ہمارا کام بھی یہی ہے، ہماری روزی روٹی عزت سارا کچھ یہی ہے نا، تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ ذاکر صاحب کے آنے کے تیور مجھے بتا رہے تھے کہ کافی دیر کے آئے ہوئے ہیں اور آپ نے زیادتی کیا ہے۔ پہلے اگر وہ ان کو پڑھا دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں بعد میں آ کے نوکری پیش کر لیتا، لیکن آپ نے زیادتی کیا۔ بہت بڑی شخصیت ہیں، اللہ کی نعمت ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں۔ چلے اب میں ایسا کرتا ہوں کہ میں زیادہ لمبا نہیں کرتا، 2 جملے اور کہہ کے میں اپنے بھائی کو ممبر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جناب؟ ٹھیک ہے، راضی ہیں سارے؟ پیڑے پہ آ گئے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ درود کون سا بھائی؟ درود شیعوں کا درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بس دیٹس اینڈ فنش، یہی ہے، اس علاوہ کچھ نہیں۔ سنی بھائی کو درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ذرا اپنے پتر کو اس اینگل سے بھی سنیے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے سنی بھائی 4 ہستیوں پر درود پڑھتے ہیں۔ بھائی نوجوانوں، یہ جو آپ نوجوان بیٹھے ہیں کالے لباس میں، عزاداری کے لباس میں بیٹھے ہیں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں 4-5 جو اکٹھے بیٹھے ہیں، آپ نے 1 2 3 4 کہہ کے گننا ہے۔ میں ہستی کا نام لوں گا، آپ کہیں گے 1، میں نام لوں گا آپ کہیں گے 2، میں نام لوں گا آپ کہیں گے 3، میں نام لوں گا آپ کہیں گے 4۔ تیاری ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 73 فرقے، ابراہیم پہ درود، آل ابراہیم پہ درود، محمد پہ درود، آل محمد پہ درود۔ وقت ضائع نہ کروں، جلدی سے اپنی آواز نکالیے علی کے صدقے میں اور منبر تک پہنچائیے۔ اب میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے پوچھیے مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ تو میں جملہ کہوں گا، پہلے آپ نے سننا ہے، پھر اسے چتھنا ہے، پھر دل پہ پیش کرنا ہے، دل بولے تو بولنا ہے۔ اس کا مطلب ہے پاک مصطفیٰ اس پاک چچا جی سید کو کہتے ہیں جس کے اوپر بھی درود ہے۔ بسم اللہ کرنا انکل جی، بسم اللہ کرنا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ساؤنڈ والے بھائی، جس پاک سید کے اوپر بھی درود ہے اور جس کے، اس کا مطلب ہے 2 درود 24، نوجوان بیٹھے اس لیے پڑھ رہا ہوں، 2 ورنہ میں نے چھوڑ دینا تھا، 2 درود 24 گھنٹے حاجی بن کے جس پاک سید کا طواف کرتے رہیں وہ زہرا کا بابا محمد مصطفیٰ ہے۔ پھر سنیے، 2 درود
2 दरूद, इतना बड़ा पैगाम दे के जा रहा हूँ, कब्र तक नशा उतर जाए मुझे फ़ोन कर देना, मैं मेंबर पे आना छोड़ दूंगा। 2 दरूद हाजी बन के जिस पाक सैयद का तवाफ़ करते रहे, वो ज़हरा का बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा है। 2 दरूद 24 घंटे। भाई ये 24 घंटे कहाँ से निकला? 24 आवर्स। कुरान तो अरबी है। झूठा शियों का जाकिर देखा, जाकिर होते ही झूठे हैं। देखो क्या कह रहा है, इतने सारे लोगों के सामने कह रहा है 24 घंटे, कितों घड़ी 24 घंटे। आओ जी मैं कुरान पढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ कहाँ से निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक आयत पढ़ूंगा, एक का नाम लूंगा, आपसे दाद लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं ऊपर नबी के, और आयतल कुर्सी गवाह है, ना अल्लाह सोता है। अरे कुरान पे बोलने वाला मजमा चाहिए जो जी सैयद आला, जी सैयद आला शिया होता ही वो है जो कुरान पे बोलता है, क्योंकि आपका मौला है जो बगैर फाड़ के नोके नेता तो कुरान पढ़ता है। मातमी होता ही वो है, जाकिर होता ही वो है, शिया होता ही वो है जो कुरान पे बोलता है। कुरान कहता है जो सल्लूना, जो सल्ली, जो सल्लियान, जो सल्लूना, पहले मुजारे का सीखा है। पहले मुजारे में 2 ज़माने पाए जाते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव सारा दुनिया देख रही है, इसलिए बड़े बड़े मौलवी भी देख रहे होंगे। जो सल्लूना पहले मुजारे का सीखा है, इसमें 2 ज़माने पाए जाते हैं, यानी अल्लाह और मलाइका दरूद पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते रहेंगे। और कुरान कहता है ना अल्लाह सोता है ना फरिश्ते सोते हैं। इसका मतलब है 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे मोहम्मद मुस्तफा पे दरूद जारी सारी है। जितने सैयद बैठे हैं मुझे पूछना ना पड़े और नाते ज़हरा कहाँ कहाँ है, आपकी आवाज़ बताएगी यहाँ भी सैयद है, यहाँ भी सैयद है, वहाँ भी सैयद है, वहाँ भी सैयद है। मौलवी तुझे बड़ा शौक है ना सैयदों के बुग़्ज़ में, तू कहता है ऐ दरूद वाला आलही वाही 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 वाही, तू दरूद को घर घर भेजता है ना। भाई तुझे नहीं पता दरूद 24 घंटे है। अल्लाह के बंदे दरूद उस पे सकता है जो दिन के 12 बजे भी बात हो, जो रात के 12 बजे भी बात हो। बिस्मिल्लाह। जियो मौला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। सरकार बहुत शुक्रिया। तो सामने मोहतरम, जो दरूद भेजता है वो पाक, जो भेज रहा है वो पाक। अब जिस पे दरूद आना चाहिए, अगर सईदों की जिद करेगा ना, सादात का बोझ रखेगा, फिर हम तेरे घर से तेरी किताब से तेरा घर दिखाएंगे, तेरे घर से तेरी किताब से तेरा घर दिखाएंगे, तेरे घर से तेरी किताब से तेरा घर दिखाएंगे। जहां पे सगी बहन कह रही थी और मार, इसे हाथ ना लगाना, ये पाक है। मैंने कहा था ना मैं सांस लेना थक गया ना, अब आपकी आवाज़ में जब थक गए हैं, अब आपको सलाम करके जाना चाहिए, क्योंकि आप थक गए हैं, आवाज़ थोड़ी होगी ना आपकी। मैंने आपको कहा था मैंने सांस नहीं लेना। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो दरूद भेजता है वो पाक। अच्छा, मुझे पाक से याद आया कि शिया का जुमला इस्तेमाल करते हैं, 12 इमाम 14 मासूम और 5 तन पाक। मेरे शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। 5 तन पाक कहते हैं ना शादी ये जरा अंदाज होता है ना, जरा तवज्जो के लिए सदके। हाँ, मौला आपको सलामत रखे। और एक जुमला शादी, एक जुमला और भी था, वो कहता है कि 5 3 पाक, ये पता है। और बाबा जी वो फोत हो गया, वो फोत हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और भी है जो शादी आप कह रहे हैं, अल्लाह करे वो भी छेती। और यार जो सईदों का दुश्मन है उसे मारी जाना चाहिए। अच्छा, जो कहता है ना 5 3 पाक, मैं उसकी कब्र के पास से गुजरा तो मैंने कहा मौलवी साहब आप इतने पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा रियाजी से ही कर लेते, सीधे ही कह दे 8 तन पाक। चाचा जी एडा वड्या के क्या आखिर लोड़े है 5 3। एक भाई साहब नाल में साहब, अल्लाह आपकी जिंदगी लंबी करे, सही कह रहे हैं। वो कहते हैं एक नया मौलवी, वो कहता है सब तन पाक। और हमें क्या कहते हैं पागल कौन, काले कपड़े पहन के या हुसैन या अपने आप को पीट रहे हैं। मैंने एक जुमला कहा था जो ऑल वर्ल्ड में मशहूर हुआ है, उस वजह से ये जो अशरा गुजरा है ना, ये मेरा था ब्रेडफोर्ड में और ओल्डम में, यूके में। इसके अलावा कोरोना की वजह से नहीं जा सका। इसके अलावा 9 मजलिसें थी यूरोप में, कुछ जर्मनी में, कुछ इटली में, कुछ यूनान में और 2-3 हॉलैंड में। 13 दिन का टूर था। ये कोरोना की वजह से
بڑا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں جملہ کہوں گا. وہ پتہ کیا ایک جملہ کیا انہوں نے کہا جی مولوی صاحب جتنے پیسے چاہیے یورو پاؤنڈ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں, چھڈو پاکستان تے ایتھے آؤ, پاکستان جو بڑے بڑے شہر نے. میں نے کہا ہویا کہ یہ جملہ کون سا؟ وہ کہتے ہیں ایک جملہ میں کھا گیا. اگر آپ کہیں تو وہ جملہ سناؤں آپ کو. وہ جملہ یہ تھا, میں نے کہا تھا مولوی صاحب تو کہتا ہے ہم شیعہ پیٹتے ہیں اور یہ ان کو سزا ہے چونکہ یہ ان کو نہیں مانتے نا تو ان کو سزا ہے. میں کہا مولوی منہ سنبھال ہے, یہ کیسی سزا ہے جو ملتی ہمیں ہے تکلیف تمہیں ہے. بھائی بادشاہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. سیدنا اللہ آپ کی جوانی سے سلامت رہے گی. یہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں. بھائی جان میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں آیا ظفر وال میں, ذاکر مسکین آدمی, ہمارا کہا کہ ہمارا لڑائی سے, میں مسکین آدمی ذاکر تھا, مجھے ایک بدماش آیا, اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا. میں مثال دے رہا ہوں. میں ذاکر میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں, نہ ہم لڑ سکتے ہیں, بس ہم دیکھ ہی سکتے ہیں. مظلوم آدمی ہے, ٹھیک ہے, مسافر ہے. پولیس والے دیکھ رہے تھے. پولیس والے آئے, انہوں نے آ کے 4-5 تھپڑ اسے مارے جس نے مجھے مارا تھا. آپ بتائیے مجھے خوش ہونا چاہیے کہ ناراض؟ کیوں؟ کیونکہ میرے دشمن کو مار پڑی ہے. اور مولوی صاحب اگر اپنے ابے کہے تو جواب تو دے. وہی اگر یہ سزا ہے ہمارے روٹ بڑھا دے. بادشاہ کو تاکہ ہماری جی بسم اللہ کرنا تاکہ ہماری سزا بڑھ دے. تو بھائی جان کہہ رہا ہے کہ اب کہتا ہے سب تن پاک, کہتے ہیں اپنے آپ کو پیٹنے والے پاگل, اپنی چھریوں سے اپنا خون نکالنے والے. میں بھی تیر مارے نے 2-3 ٹاکے منہ بھی آنے. پاگل ایک سیانی قوم ہے, جتیاں لا کے بزانا, ہائے حسین ہائے. اے مولوی صاحب تجھے بڑا شوق ہے ہمیں پاگل کہنے کا. لے میں سیدوں کے سامنے ممبر پہ کہہ رہا ہوں ذاکر صاحب کی موجودگی میں, لا الہ الا اللہ کی قسم ہم پاگل ہیں, محمد الرسول اللہ کی قسم ہم پاگل ہیں, علی ولی اللہ کی قسم ہم پاگل ہیں. ہاں ہاں عشق شبیر میں ہم پاگل ہیں. لیکن اگر تو کہے کہ تیری باتوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے, رب کعبہ کی قسم صدقہ ذوالجناح کے سموں کا ایسی دلیل ہمارے پاس ہے, تیرے 32 کے 32 دانت پھٹے نہ ہو جائیں بغیر ہاتھوں میں لگاتا باز لے. ہمیں ذاکر بنایا کیوں ہے؟ تو کہتا ہے سیدوں کی ضد میں, شیعوں کی ضد میں, تو کہتا ہے 5 تن پاک نہیں 7 تن پاک کہنا چاہیے. رکھ میری طرح سر پہ قرآن اور اپنی کتابیں پڑھ کے دکھا. یہ مسجد نبوی میں 7 تن کے دروازے کھلتے تھے یا 5 تن کا دروازہ کھلتا؟ بھائی بادشاہ کو سلامت رکھے. جیو حیدری, بادشاہ کو سلامت رکھے. جناب ظفر آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی جی بسم اللہ. حسین عبادتوں کی روح کا اصول ہے, اب بھی تیرا ہمیشہ عقبہ بھی فضول ہے. تم کہتا جا ہر دم آزاداری حسین کی بخشش کی ضمانت بنت رسول ہے. نعرہ حیدری. بادشاہ کو سلامت رکھے. آپ جی بھائی اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. ہم آپ کی جوتیوں کا صدقہ زندہ ہیں. آپ کی جو جوتیوں کے نیچے سے گرد اڑتی ہے نا, ہم ذاکر اس گرد کے صدقے میں زندہ ہیں. میں چونکہ اگرچہ طالب علم ہوں لیکن میں اتنا بھی ان پڑھ نہیں ہوں. میں نے الغدیر پوری پڑھی ہے. الغدیر کی 3ری جلد میں آپ کی شان لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے پاؤں سے جو گرد اڑتی ہے نا, اگر وہ کسی پہ پڑ جائے تو اسے بھی جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی. آئیے میں ابا اور امامے والے مولوی کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کر رہا ہوں, کہ مجھ جیسا کیب والا جو ان پڑھ بندہ ہے اس کی بات نہیں کر رہا. علماء یہ کہتے ہیں. اس لیے آپ کی جوتیوں کی اڑنے والی گرد کے صدقے میں ہم زندہ ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. 2 لفظ جلدی سنیے اور میں آپ کو سلام کر کے جاؤں. جی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم سامعین, اگر انسان دلیل سے بات کرے نا شاہ جی, تہذیب سے بات کرے, تمیز سے بات کرے, ادب سے بات کرے, بالدلیل بالعلم ود نالج بات کرے, اللہ کی قسم نہ پرچہ ہوتا ہے, نہ FIR, نہ درخواست, نہ لڑائی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو اور اسی مثال پہ آپ کو سلام کرتا ہوں. بول ٹیلی ویژن, ڈاکٹر عامر لیاقت کا پروگرام, رمضان ٹرانسمیشن, 4 عالم دین تھے, 3 ہمارے بھائیوں کے اور 1 سید تھا. 4 مولوی تھے, 3 امتی اور 1 سید, اور یہی تعداد شروع سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی جی ٹھیک ہے. 4 عالم دین تھے. اور دیکھیے حوصلے کے ساتھ سنیے, دیکھیے ادب سے پڑھے تو پیغام ہو جاتا ہے. چاچا جی انہوں نے کہا جو بزرگ ہیں جن کی داڑھی چٹی ہے, یہ چٹی داڑھی اللہ کا نور ہے. اگر ولایت کے دائرے میں رہتے ہوئے آئے تو یہ اللہ کا نور ہے. اللہ کے نور والوں سے گزارش ہے اپنے پتر کو دعا دیجیے. اس میں لکھا نہیں, اس میں بولا گیا تھا, کیونکہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس میں لکھا ہے. اس میں یہ کہا گیا تھا
کہ اے شیعو ڈاکٹر صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، ڈاکٹر میر اختر نقوی شاہ صاحب کے اللہ درجات بلند کرے، کہا کہ شاہ جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں نقوی صاحب کہ آپ حضرت عمر کو کیوں نہیں مانتے، جبکہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو شاہ جی نے جواب میں کہا تھا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو یہ علی کے بارے میں ہے، چونکہ سرکار نے کہا تھا یا علی وقت کا موسیٰ میں ہوں ہارون تو ہے، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بتائیے کوئی لڑائی ہوئی تھی، کوئی گرفتاری ہوئی، کوئی فساد ہوا؟ کیوں؟ علم کے بعد علم سے جواب تھا. اب ایک بات آپ کا پتر کرنے لگا ہے، یہ میں زیادہ مجتبی بول رہا ہوں جو اب بولنے لگا ہوں، حق بنے رومال آن دو رومال کھول لینا، آندھو تو اٹھ کے چوڑی پھیلانا، جولی آپ کے سامنے پھیلاتا ہوں پیسوں کے لیے، وہ تو سخی حسین اوقات سے زیادہ دیتا ہے. ہر شیعہ ہر سید کی دعا اے میری چولی سمجھو، اور ان ہاتھوں پہ آپ کی دعا آنی چاہیے. میں کہتا ہوں مولوی صاحب اگر یہ حدیث صحیح بھی ہونا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مجھے رب کعبہ کی قسم پھر بھی عزت زیادہ علی کی ہے، شان زیادہ علی کی ہے. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں دو اگر، انگلش میں کہتا ہے if میں دو اگر تیرے گھر کی کتاب سے پڑھتا ہوں، دو اگر دو ٹو اف تیرے گھر سے دکھاتا ہوں، فیصلہ تجھ پہ چھوڑتا ہوں. اگر تیرے گھر میں نہ ہو میرا قتل معاف، غلط پڑھوں میری گردن کاٹ کے کتوں کے سامنے پھینک دے، ورنہ مجھے انصاف چاہیے. تیرے گھر سے دو اگر پڑھتا ہوں. پہلا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہی عمر کہتا ہے اگر آج علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. جی ذاکر صاحب، جی ذاکر صاحب، جی سید دادا ناظم صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے. مل کے اونچا نعرہ حیدری. لو جی مالک آپ کو سلامت رکھے. ٹائم زیادہ ہے، آپ کو بتا دی رات ہو گئی. میرے پیچھے نامور شخصیت تشریف فرما ہے، مصائب دنیا کا عظیم نام، اس لیے میں لفظ آخری کہہ کے جناب کو سلام کرتا ہوں. یصلون علی النبی. باتیں کتنی ہوئی تھیں؟ بات اس کے بعد نہیں پڑھنا، آخری، اور ایک آدھے منٹ میں ختم کر رہا ہوں. اور آخری بات آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. مجھے یہ مصطفیٰ کون؟ مجھے یہ بتائیے کہ میرے پاک مصطفیٰ پر کیا صدقہ حلال ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں، ان کی جتی کا صدقہ جو آج بھی سید ہے اور جو سید قیامت تک پیدا ہوگا اس پر بھی صدقہ کیا ہے؟ لو جی آج کی حد تک اپنے نوکر کی یہی نماز قبول فرمائیے، یہی ڈیوٹی ہے. اے دومی ہاتھ نے جی 8 دلیلیں جوڑنے لگا ہوں اور پھر آپ کو موبائل دکھا کے پوچھوں گا کہ کیا جناب نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا وہ بابا جس کا میں نام لینے لگا ہوں. ادھر دیکھو جی 8 دلیلیں یہ جڑنے لگی ہیں. کون مصطفیٰ؟ جس آخری لفظ پھر صحیح، جس پاک سید پہ درود حلال ہو صدقہ حرام. پھر سنو، کون مصطفیٰ؟ جس پاک سید پہ درود حلال ہو صدقہ. اب میں آپ کو سوشل میڈیا کا دکھاتا ہوں، اگر دیکھا تو آپ کی مہربانی تائید کیجئے. ایک بابا جی ہیں ایڈی وڈی داڑھی والے، وہ کہتے ہیں بند کرو شیعوں کی اذانیں اسپیکر میں، یہ ہمیں عربی زبان میں گالیاں دیتے ہیں. جنہوں پتا بھائی بولا کہ ان کی اذانیں بند کروا رہے ہیں. مولوی صاحب چٹی داڑھی میں کیسی عجیب باتیں کر رہا ہے. قرآن کی قسم ہم تیری ضد میں یا تیری دشمنی میں علی کو بلا فصل نہیں کہتے، مجبور ہے. چل جا، تیری وجہ سے علی چھوڑ دیتے ہیں. تو اپنے گھر کی کتابوں سے علی کے علاوہ وہ بندہ دکھا جس پہ محمد کی طرح درود حلال ہو صدقہ حرام ہو. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بانی صاحب آپ نے کہا تھا علی گڑھ ولی اللہ ولایت پہ ہوتا ہے، میں ولایت پہ آیا لیکن معذرت خواہ ہوں چونکہ گھنٹہ یہیں پہ گزر گیا. جی بسم اللہ، ایک جملہ کہوں گا، مولا آپ کو سلامت رکھے. لو جی توجہ سامنے محترم، آپ نے ایک ہی لفظ سننا ہے اور میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو، فعل امر کا صیغہ، صلی یا صلو. تو ایک درود پڑھ، تم 2 درود پڑھو، تم سب درود پڑھو. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم بھی مومنو تم بھی درود پڑھو. ارے بابا جی خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے. مجھے یہ بتائیے کہ جب اللہ کہہ رہا تھا کہ ایمان والو تم بھی درود پڑھو تو کیا سامنے ظفر والے تھے؟ کون تھا؟ صحابہ کرام. اللہ صحابہ سے کہہ رہا تھا صحابیوں درود پڑھو. سلمان درود پڑھو، مقداد درود پڑھو، ابو ذر درود پڑھو، ابو درداء درود پڑھو، ابو ایوب انصاری درود پڑھو، ابن مسعود درود پڑھو، ابن عباس درود پڑھو، عمار یاسر درود پڑھو، حذیفہ درود پڑھو، ذوالشہادتین درود پڑھو، خزیمہ درود پڑھو. اے بھی صحابی نے اللہ کہتا ہے درود پڑھو.
تو پتہ جیسے ابا کیا کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ درود کیا ہوتا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کی داڑھی سفید ہے، چاچا جی اپنے پتر نے تساں دعا کرنی ہے، نکیاں منہ دی اپنی مرضی. یہ مولوی پیٹ پیٹ کے نا تیری عقل کا ماتم کر کے صرف تجھے اتنا سمجھاتے ہیں کہ جن کو درود کی خبر نہ ہو ان پر درود نہیں ہوتا. کہا درود پڑھو. سرکار کیسے پڑھیں؟ کہا میرے پیچھے پڑھو. اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد و آل محمد. اگر تھکے نہیں ہیں تو آخری بھائی کے بعد محمد کا کہیے، اس کے بعد نہیں پڑھوں گا. اللہ کی قسم اس کے بعد فضائل کا ایک لفظ نہیں کہنا. مصطفیٰ نے پڑھایا، سفر والوں، آدھی رات کو سننے والوں، صحابہ نے پڑھا، محمد نے سکھایا. بھائی صحابہ نے سیکھا، ہر بندہ بولے صحابہ نے پڑھ کے سیکھ کے کائنات کو بتا دیا جو ان پر درود پڑھے وہ صحابی ہے، جو ان سے لڑے وہ صحابی نہیں ہے. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. صرف اتنا لفظ کہنا تھا. سارے 50 منٹ یا جتنا میں پڑھا ہوں اس کی آخری تمہید بس یہ تھی کہ چاچا جی جس خاندان پہ درود واجب ہونا اس کی بیٹیوں کو تماچے نہیں مارتے. ایک لفظ پڑھوں گا صرف اس لیے کہ میری نماز پوری ہو جائے اور میں جناب کو سلام کر کے چلا جاؤں. بھائی جان تفصیل سے آپ کو مصائب سنائیں گے. جی چاہتا ہے کہ آپ کو آپ کی شان کا ایک لفظ سنا کے میں سلام کر کے جاؤں. اس سینے میں مصائب کے پہاڑ ہیں. وحدہ لا شریک کی قسم، اس پاک اسم کی قسم جو مرقع مصائب ہے. میں نے جہاں جہاں اشرا پڑھا ہے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے اور اٹھا اٹھا کے جوان لے جاتے تھے. یہ خاص عطا ہوتی ہے جب انسان سادات کی جوتیاں چاٹ لیتا ہے نا تو دعا مل جاتی ہے. میرا گاؤں ہے کوٹ شاہ، وہاں پہ سارے سید ہیں، چند گھر ہیں ہم نوکروں کے، باقی سارے سید ہیں. اور اللہ کی قسم ممبر کی قسم میں نے سچ مچ سیدوں کی جوتیوں کو زبان لگائی ہے. میں صرف کہہ نہیں رہا، میں نے لگائی ہے. ایک جملہ آپ کی شان کا پڑھتا ہوں اور سلام کرتا ہوں. کتاب کا نام ہے داستان ہائے عبرت آموز. فارسی کی کتاب ہے بھائی. مجھے پتہ ہے جب سے میں فضائل پڑھ رہا ہوں آپ مسلسل رو رہے ہیں. گھنٹہ ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ کی آنکھیں برس رہی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بڑے معرفت کے آنسو ہوتے ہیں. آپ گھڑی دیکھیں گے 1 سے 1.5 منٹ میں سلام کر کے بھائی کو ممبر لے کے جا رہا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ ایک ذاکر ہیں جن کا نام ہے آیت اللہ سید علی اکبر کوثری. ذات کے سید، علم کے سمندر، اور ان کا کام تھا ذاکری کرنا. شاہ جی فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، میری ڈائری میں 5 مجلسیں تھیں. کہتے ہیں میں ایک چوک سے گزرا تو تقریباً 25-30 بچے تھے معصوم، جیسے یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے. انہوں نے میری گاڑی کو روکا اور روک کے کہتے ہیں شاہ جی آپ ذاکر ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں شاہ جی آپ آج ہماری مجلس پڑھ دیں گے؟ کہتے ہیں میں نے بچے دیکھ کے ٹالتے ہوئے کہا کہ بیٹا میرے پاس 5 مجلسیں ہیں، میں شام کو آؤں گا. کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد میں جب گھر پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو بچوں سے وعدہ کیا تھا. کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اب شام ہو گئی، رات ہو گئی، ان کی مائیں آئی ہوں گی، ان کو لے گئی ہوں گی. کہتے ہیں اچانک میرے دل میں آگ لگی. میں نے چابی لی، گاڑی نکالی. آپ کی ہائے کی قسم کہتا ہے جو ہی میں چوک میں پہنچا 30 کے 30 بچے مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے تھے. بادشاہ کو سلامت رکھے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں پہلے بڑا زیادتی کر چکا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا اور میرے نامور عزتوں والے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. 12:06 ہو گئے ہیں. میں 7 یا 8 منٹ تک یعنی 1 یا 1.5 منٹ کے بعد میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے. جلدی تیاری کیجیے گا ہائے کرنے کی. مجھے ہائے کی خیرات دیجیے تاکہ میں آپ کو سلام کر کے جاؤں. آپ کی ہائے کے صدقے میں ہماری بخشش ہے. چونکہ معصوم فرماتے ہیں جو صرف روئے اس کے لیے جنت نہیں، جو روئے یا رلائے. اس لیے آپ کی ہائے ہماری جنت کی ٹکٹ ہے. 1 مرتبہ ضرور ہائے کیجیے. شاہ جی کہتے ہیں مجھے دیکھ کے بچے خوش ہو گئے. میں گیا، میں نے 10 منٹ فضائل پڑھا، 5 منٹ میں نے بھائی اللہ تعالیٰ آنسو قبول فرمائے میں نے مصائب پڑھا. شاہ جی کہتے ہیں کہ میں پڑھنے کے بعد ذاکر صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ خود مصائب کے پہاڑ ہیں، خود رو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہی میں اپنی گاڑی کی طرف پلٹا ہوں نا تو جو 10 سال کا بچہ تھا نا سب سے بڑا، وہ قریب آ کے مجھے کہتا ہے ذاکر صاحب آپ نے مجلس پڑھی ہے، نیاز تو لیتے جائیں. شاہ جی کہتے ہیں میں ذات کا سید عالم دین، وہ بچہ مجھے تھوڑی شرم سے محسوس ہوئی. شاہ جی فرماتا ہے جب میں نے یوں رخ پلٹ کے دیکھا تو 10 سال کے بچے کے پیچھے ایک 6 سال کا بچہ تھا. اس کے ہاتھ میں کپ تھا جس میں ایرانی کعوہ تھا. جیسے آپ سبیل لگاتے ہیں نا دودھ کی پانی کی، ویسے ایرانی کعوے کی حسین کے نام پہ، اس بادشاہ کے نام پہ سبیل تھی. شاہ جی کہتے ہیں وہ مجھے ایسے قریب دیکھ کے کہتا ہے یہی حسین کی نیاز ہے، یہی لنگر ہے. سید ذاکر صاحب سید فرماتے ہیں میں نے یوں نیاز پکڑی اور رات کے 9:45 ہو گئے تھے.
میں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کعوہ سارا زمین پہ گرا دیا، یہ سوچ کر کہ میں سید ہوں، عالم ہوں، ہر وقت تسبیح پڑھتا ہوں۔ ان معصوم بچوں کو کیا پتا کعوہ کیسے بنایا جاتا ہے، برتن کیسے دھویا جاتا ہے، ان پہ تو بھی شریعت بھی لاگو نہیں، شریعت بھی 15 سال کے بعد لاگو ہوتی ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں یہ کیا کہ میں نے گرا دیا۔ جب میں گھر پہنچا، شاہ جی کہتے ہیں میری عادت ہے میں وضو کر کے سوتا ہوں۔ سید فرماتے ہیں ابھی میری آنکھ ہی لگی تھی کہ میری خواب میں ایک بی بی آئی جس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ تھے۔ میں بسم اللہ کرام جی بسم اللہ کرام، اس کے دونوں تھی بابا جی سید دادا، اس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ تھے اور مجھے آ کے کہتی ہیں کوثری کھڑا ہو جا۔ میں ادب سے کھڑا ہو گیا۔ کوثری تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا میں نے ادب کا سر جھکا کے کہا آپ میری پاک دادی زہرا ہیں، آپ وہ سید زادی ہیں جن کی جتی کے صدقے میں لوگ ہمیں سید کہتے ہیں، لوگ ہمیں شاہ جی کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ آپ میری جدہ طاہرہ حسین کی اماں مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، حکم کیجئے۔ بی بی رو کہتی ہے ایک بات تو بتا، آج تو نے مجھ سے کتنی پڑھی؟ کہا پاک بی بی 6۔ ہائے کریں سارے۔ بی بی رو کہتی ہے 5 تیری تھی، مجھے صرف 6 قبول ہے۔ مجھے تو نے 5 پڑھی ہے نا، وہ تیرے لیے تھی۔ زہرا کو جو قبول ہے وہ 6 ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائی عالم بھائی سے لے کر آخری حلالی تک، ذاکر صاحب سے لے کے آخری عزادار تک میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہر بھائی ایک مرتبہ جناب سیدہ کی جوتی کے صدقے میں اس لفظ پہ بلند آواز سے ہائے کرے۔ بی بی رو کہتی ہے کوثری یہ بتا یہ تو نے آج لنگر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کہا پاک بی بی میں آپ کی اولاد ہوں، آپ کے نام کا وظیفہ جپتا ہوں، میں اس لیے میں نے انڈیلا تھا، میں نے اس لیے وہ کعوہ گرایا تھا کہ پتہ نہیں بچوں نے کیسے بنایا ہوگا، بچوں کو کیا پتا کعوہ تیار کیسے کیا جاتا ہے، برتن دھوئے کیسے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کہتا ہے میری دادی نے ایسا جملہ کہا میں ساری رات دیواروں کو ٹکرے مارتا رہا۔ کہتا ہے میری دادی رو کے کہتی ہے تجھے کس نے کہا تھا کہ وہ کعوہ بچوں نے بنایا ہے، وہ تو میں نے اپنے ٹوٹے ہاتھ سے بنایا تھا۔ جہاں میرے حسین کا لنگر تیار ہوتا ہے وہاں میں زہرا بھی جاتی ہوں، میری شام والی زینب بھی جاتی ہے اور حسین کی تماچے کھانے والی سکینہ بھی جاتی ہے۔ آخری لفظ کہہ کے میں جناب کو سلام کرتا ہوں۔ اصفہانی ذاکر کہتا ہے میری خواب میں بادشاہ حسن آئے اور آ کے مجھے کہتے ہیں میں تجھے شاباش دیتا ہوں اور ایک گلہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا بادشاہ جی شاباش کیسی اور گلہ کیسا؟ فرمایا شاباش اس بات کی دیتا ہوں کہ تو میرے سارے خاندان کے مصائب کھل کے سخت پڑتا ہے، میں تجھے شاباش دیتا ہوں، بتا دنیا والوں کو ہم سیدوں پہ کیسا کیسا ظلم ڈھایا گیا ہے۔ اور بادشاہ جی گلہ کون سا؟ فرمایا گلہ یہ کرنے آیا ہوں میرے مصائب نرم کیوں پڑتا ہے؟ سارے سید ہائے کرا جے۔ کہا بادشاہ میں دنیا کو بتاتا ہوں تو وہ واحد امیر ہے جس کا جنازہ قبرستان سے لوٹ آیا تھا۔ بادشاہ تو وہ واحد سید ہے جس کے جنازے پہ 70 تیر لگے تھے۔ بادشاہ تو وہ سید ہے جسے کئی مرتبہ زہر دیا گیا۔ بادشاہ تو وہ سید ہے جس کا قاسم 3 سال میں یتیم ہو گیا۔ بادشاہ تو وہ سید ہے جس کی فروا جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ بادشاہ تو وہ سید ہے جس کا جگر کٹ کٹ کے آتا تھا اور بہنیں بال کھول کے جگر اٹھاتی تھی۔ خدا کی قسم ذاکر کہتا ہے میں مصائب پڑھتا گیا، حسن روتے رہے اور ساتھ ساتھ کہتے رہے ہاں ہاں مصائب ہے مگر چھوٹا ہے، میرے جنازے کو تیر لگے مصائب ہے مگر چھوٹا ہے، مجھے زہر ملا مصائب ہے مگر چھوٹا ہے، میرا قاسم یتیم ہو گیا مصائب ہے مگر چھوٹا ہے، میری فروا بیوہ ہو گئی مصائب ہے مگر چھوٹا ہے۔ کہتا ہے میں امتی ذاکر تھا، میں مولا کے قدموں بیٹھ گیا، میں نے نالین پہ ہاتھ رکھا، آخری لفظ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بادشاہ میں جو بھی مصائب پڑھتا ہوں آپ کہتے ہیں چھوٹا ہے، پھر آپ ہی بتائیے نا آپ کے نزدیک آپ کا بڑا مصائب پاوری معاف کر دے بڑا مصائب کون سا ہے؟ کہتا ہے بادشاہ حسن نے امامہ اتارا، منہ پہ ماتم کر کے کہتے ہیں اور جا دنیا کو بتا دے حسن کا سب سے بڑا مصائب یہ ہے میں دیکھ رہا تھا 8 بدماش میری ماں کو تماچے مار رہے تھے، کبھی حسین آگے آتا تھا کبھی زینب آگے آتی تھی، نہ مارو یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔